ایک نہایت ذہین بچی نے مجھ سے ابھی لاہور میں پوچھا آخر اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ بار بار یہ سوال آتا ہے ذہنوں میں، اللہ کیوں نہیں کرتا کچھ؟ بھئی 2 جز کا نسخہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ گمراہ ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ ضائع ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہو جائے، بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ احزاب آیت ذہنوں میں ہوگی، اکثر و بیشتر اس آیت پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ وَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے بار امانت پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، اور یہ سب لرز گئے، کانپ گئے، بار امانت نہیں اٹھا سکے۔ وہ میر تقی میر کا بھی شعر ہے، سب پر جس بار نے گرانی کی، سب پر جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ تو یہ بار امانت الہیہ جو ہے، یہ اس بار کا عظیم ترین جز کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ، پیروی اہل بیت مصطفیٰ، محبت و مودت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اس بار کو اٹھانے کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے۔ لطف باری یہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہمارا رب خالی رب نہیں ہے، وہی خالق بھی ہے، اور ہمارا خالق صرف خالق نہیں ہے، وہی ہمارا رب بھی ہے۔ دیکھیے اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، ابھی ذہن میں آ گئی کہ خالق اور رب میں کیا ربط و رشتہ ہوتا ہے اور کیا فرق ہے۔ تخلیق تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ بچے اسکولوں میں انہیں پینٹنگز سکھائی جاتی ہیں، یہ پینٹنگز کیا ہیں؟ تخلیق ہے۔ ایک بہت اچھی سینری بنائی، ایک سین بنایا، ایک پینٹنگ تیار کی، یہ تخلیق ہے۔ جس وقت آپ نے بنائی، آپ اس کے کیا کہلائیں گے؟ خالق۔ مگر اس پینٹنگ کو خراب ہونے سے بچانے کی قدرت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے پینٹنگ بنا دی، چاہے وہ آپ میوزیم میں رکھیں، گھر میں رکھیں، کتنی حفاظت کیسے رکھیں، اس کا رنگ کب اڑ جائے، اس میں کب دیمک لگ جائے، وہ کب خراب ہو جائے، آپ میں بحیثیت خالق اس کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو آپ خالق تو ہیں مگر رب نہیں ہیں۔ وہ پروردگار، وہ ہمارا آپ کا خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے۔ یہی نہیں اس نے بنا دیا، بلکہ وہ ہمیں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، اور جب تک چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایسے رب کو سجدہ کرنے کا جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ شوق سے، شوق سے، محبت سے، عشق سے، جبر کے احساس کے تحت نہیں۔ جبر کے احساس کے تحت تو شاید سجدہ قبول بھی نہ ہو۔ جبر کے ساتھ اس نے اپنی عبادت نہیں طلب کی ہم سے اور آپ سے، اختیار دے کے کہا اب اپنے اختیار سے چاہو تو سجدہ کرو، چاہو تو نہ کرو۔ یہی ہے آزمائش، یہی ہے امتحان، یہی ہے ابتلا۔ عموماً جو ہمارے حساس جوان ہیں نا، ہمارے شعراء ماشاءاللہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جب انسانوں کی مصیبتیں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، ہے نا؟ فوراً بڑی معصومیت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ گویا بڑے آپ ہمدرد ہیں، بڑے دل سوز ہیں، دل جلتا ہے مصیبت دیکھ کے، ظلم دیکھ کے، اور اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ آخر ان کی فریاد رسی کیوں نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ ایک نہایت ذہین بچی نے مجھ سے ابھی لاہور میں پوچھا، بیرسٹر ہے ماشاءاللہ، بہت ذہین اور بہت لائق بچی ہے، کریٹیوٹی ہے، انگلش پروز بہت اچھی لکھتی ہے، میرا خیال ہے انگلش پوئمز بھی اچھی لکھتی ہوگی، اور بالکل آنکھوں میں آنسو تھے اور سچی دلسوزی سے کہہ رہی تھی غزہ میں، فلسطین میں اتنے بچے مر رہے ہیں، اتنی خواتین مر رہی ہیں، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آخر اللہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ آپ کو مولانا اللہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا؟ اتنی معصومیت سے، کیسا عمدہ سوال ہے۔ فوراً اس فقیر نے عرض کیا، بیٹی یہ بتاؤ، یہ دنیا دار امتحان ہے، اس میں امتحان اللہ کا ہے یا ہمارا تمہارا امتحان ہے؟ اللہ کا امتحان ہے اس دنیا میں کہ دیکھیں وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں، دیکھیں وہ ظالموں کو سے لڑتا ہے کہ نہیں، دیکھیں وہ ظالموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہمارا تمہارا ہے، اس میں امتحان محمد بن سلمان کا ہے، اس میں امتحان علی خامنئی کا ہے، اس میں امتحان ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، اس میں امتحان نیتن یاہو کا ہے، اس میں امتحان بن زائد کا ہے، اس میں امتحان عقیل غربی کا ہے، اس میں امتحان جسٹس رضوی کا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ بتاؤ تم نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ یہ شیطان نہایت
مکر کے ساتھ ذہن کو پلٹ دیتا ہے. جو سوال متوجہ ہے ہماری طرف، جو سوال متوجہ ہے آپ کی طرف، ہر دوسرا آدمی یہ کہے گا اللہ کیوں نہیں مدد کرتا؟ اللہ تو امتحان ہمارا آپ کا لے رہا ہے، آپ کیوں نہیں مدد کرتے؟ آپ جا کے وہاں جہاد نہیں کر سکتے تو آپ یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کبھی واقعاً تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی کہ پروردگار ظالموں کے ہاتھ قطع فرما اور مظلوموں کی مدد فرما؟ آپ کی تجوری میں جو رقم رکھی ہے ذرا سا اس میں سے نکال کے بھیجنے کی کوشش کی کہ یتیموں اور بیواؤں تک پہنچے وہ رقم؟ یہ معلوم ہے نا، واضح ہوئی بات. اب یہ سوال نہ کیجیے گا کسی سے، اور جیسے یہ وسوسہ ذہن میں آئے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا سے ڈس اپوائنٹمنٹ، خدا پر غصہ، یہ دار امتحان ہمارے آپ کے لیے نہ کہ خداوند متعال کے لیے. نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. بار بار یہ سوال آتا ہے ذہنوں میں، اللہ کیوں نہیں کرتا کچھ؟ اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، آپ کو جو کرنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے، ہم نہیں کرتے. بہرحال بات آگے بڑھا لوں. یہ تنہا پیغام بھی اگر ذہن راسخ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے شکوک و شبہات بہت سے مراحل حیات میں رفع ہو جائیں گے. اٹھتے بیٹھتے مختلف مشکلیں سامنے آتی ہیں، اپنی اور دوسروں کی، اور فوراً شکوہ اور گلہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ وہ خالق ہے کہ جو رب بھی ہے. اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ پرورش بھی کرنے والا ہے. اور ہر طرح جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اسالیب ہو سکتے ہیں پرورش کرنے کے اور پروان چڑھانے کے، وہ سب پروردگار استعمال کرتا ہے. یعنی کہیں بھی کوئی حجت کسی بندے کی خدا پہ قائم نہیں ہو سکتی، خدا کی حجت بندوں پہ قائم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس طرح سے خدا مدد کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کی، اس طرح سے تو کی، اس طرح سے نہیں کی. نہیں، قیامت تک سوچتے رہیں، کوئی ایک بات آپ کو نہیں مل سکے گی کہ جہاں واقعی آپ کا گلہ اور شکوہ خدا کے سامنے قائم رہ سکے. یہ یاد رکھیے گا، خوب غور کیجیے گا. یہ جتنے وسوسے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں. اٹھتے بیٹھتے شیطان کا کام ہی ہے، بس اس نے چھٹی ہی لی ہے وسوسہ کرنے کے لیے. وسوسہ کرنا اس کا کام، ایمان کو سنبھال کے رکھنا آپ کا کام. یقین کی دولت کو اس چور اور اس ڈکیت سے بچا کے رکھنا آپ کا کام ہے کہ وہ آپ کے سینے سے یہ دولت ایمان چرا کے نہ لے جائے جس کا نام ہے شیطان. اب میں عرض کر رہا ہوں یہ جملے یاد رکھیے گا. کوئی ایک اسلوبی، بھائی آپ اسکول میں جاتے ہیں، بہت بعض حضرات یہاں پہ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں گے جن کا کام ہوگا کہ وہ سلیبس کیسے بنتا ہے، اور کریکولم کیسے بنتا ہے، اور پیٹرن آف ایجوکیشن کیسے مقرر ہوتا ہے، اور میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہفت خوان طے کرنے ہوتے ہیں نا تعلیم میں. تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اب تک بچوں کو اس طرح پڑھاتے رہے، اب اس طرح پڑھا کے دیکھتے ہیں. امتحان ہی کی تھیوریز کتنی بدلی ہیں. پہلے ایگزامینیشنز کی کیا تھیوری تھی، اب کیا ہے، چینج ہو رہی ہے نا. تو بھئی امتحان ایسے لیتے تھے، نہیں اب یہ ٹھیک سے امتحان نہیں ہو پاتا تھا، واقعاً بچوں کی صلاحیت اور ایبیلٹی سامنے نہیں آتی تھی، اس لیے اس طرح سے امتحان لیا جائے، ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام تفکرات میرے سامنے ہیں، تمام نظامہائے فکر میرے سامنے ہیں تعلیم و تربیت کے. اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کوئی ایک بھی ممکن اسلوب تربیت نہیں ہے جو اللہ استعمال نہ کرتا ہو اور اس نے قرآن میں استعمال نہ کیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو واجب و حرام و مستحب و مکروہ اور آداب اور اخلاق سکھاتا ہے لفظوں میں اور شریعت کے سانچے میں، وہ ہے تشریع، اور جو کچھ ضروری ہے وہ فراہم کرتا ہے از راہ تخلیق و تکوین. یعنی ظاہر سے بھی، خارج سے بھی، آپ کے اس ظاہری وجود کے باہر سے بھی، اور آپ کے اس وجود کے اندر سے بھی پرورش کر رہا ہے. وہ جو کچھ آپ کے جسم میں اور آپ کے نفس میں عناصر پائے جاتے ہیں مادی اور مجرد، وہ سب وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے وجود و بقا اور پروان چڑھنے کے لیے ضروری ہیں. یہ سب عناصر وہ ہیں جو اگر اعتدال میں رہیں تو ہمارے اور آپ کے وجود کو پروان چڑھاتے ہیں. یہ شجر وجود جو ہے آپ کا، یہ سر بفلک شجر بارور اور شجر سایہ دار بن جاتا ہے. اور یہ سب بنانے میں، جیسے اب مثال پہ مثال ذہن میں چلی آ رہی ہے تو میں کیا کروں. ایک درخت آپ نے بیج بویا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جیسا بیج جیسا درخت ہو، جیسا پھل ہو، اس کے مطابق اس کے لیے فراہم کرتے ہیں نا. اگر انڈور پلانٹ ہے تو اس کے لیے الگ ہے طریقہ، اور آؤٹ ڈور ہے تو اس کے لیے الگ ہے طریقہ، اور آؤٹ ڈور بھی ہے تو اس کے لیے بھی کسی شجر کو پانی زیادہ چاہیے، کسی کو کم چاہیے، کسی کو دھوپ زیادہ چاہیے، کسی وغیرہ وغیرہ. ہم میں سے ہر فرد بشر
اس میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں ہر فرد میں ممتاز و ممیز اور جدا جدا و منفرد ہیں. پروردگار ہر فرد کے مشترک عناصر کو بھی فراہم کرتا ہے اور ہر فرد کی انفرادی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ خالق، باری، مصور، مدبر، رازق، رب، یہ جتنے اسماء اور صفات ہیں وہ اس سے زیادہ. یہ ہمیں وجود بھی عطا کرتا ہے، وجود کو باقی رہنے، باقی رکھنے اور پروان چڑھنے اور اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں ہر مرحلے پر نفس بنفس خارج سے بھی اور داخل سے بھی ہماری مدد بھی کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے. بس جو شخص اس چیز کو درک کر لے وہ ہے عارف، اور جو اس چیز کو درک نہ کر سکے وہ ہے غافل. غفلت سے نکلنا ہے. اس آیت کریمہ میں لفظ خشیت کلیدی کلمہ ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں غیب میں، دیکھے میں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. کل یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ خشیت کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں خوف، حالانکہ یہ ترجمہ 100% درست نہیں ہے، جزوی طور پہ درست ہے. پھر اس فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لفظ خوف خود عربی ہے اور قرآن میں موجود ہے. آج تھوڑی سی اور دقیق بحث ہو جائے. عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے خوف کے لیے 40 کے قریب الفاظ ہیں. جو لوگ علم نفسیات میں، سائیکالوجی میں اور سیکیٹری میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں اور انسانوں کے نفس کا مطالعہ کر رہے ہیں، انسانوں کے ذہن کا مطالعہ کر رہے ہیں، انسانوں کے معالجے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں، پریکٹیکلی کلینک میں بیٹھتے ہیں، وہ ان کی سرجری ہے، وہ بچوں کو یا لوگوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سب اہم ہے. خوف کہاں ہوتا ہے؟ بازار میں بکتا ہے. خوف تو آپ کے اندر ہوتا ہے. خوف اگر ٹوٹلی نگیٹو چیز ہے تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کی؟ ہر جگہ تو یہی سوال ہوتا ہے نا، اللہ نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، کیوں کیا اور کیوں. سب سے پہلے تو حملہ خدا پہ ہوتا ہے. تو یہ عرض کر دوں، اسی لیے میں نے زور دیا تھا، جتنے بھی عناصر ہیں ہمارے جسم میں یا ہمارے نفس میں، چاہے وہ عناصر مادی ہوں، چاہے وہ عناصر مجرد یا نیم مجرد یا ما فوق مجرد، ہو گئی دقیق بحث. جن چیزوں سے ہم بنے ہیں ان میں کچھ چیزیں تو ہیں مادی یعنی کیا؟ یعنی جنہیں آپ ترازو پہ تول سکتے ہیں، جنہیں توڑ سکتے ہیں، جنہیں جوڑ سکتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحبان اور سرجری کرنے والے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، تولتے ہیں، ناپتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کا اور ہمارا مادی وجود ہے. اس پورے وجود میں جو چیز سرجن کے اور ڈاکٹر کے ہاتھ نہیں لگتی وہ ہے نفس. دل خراب ہو گیا تو دل کو تو درست کر دیں گے، اور اگر کسی ڈرپوک کا دل ہے تو اس کا ڈر نکال سکیں گے؟ تھوڑی بہت وہ سپلیمنٹس اور یہ وائٹامن اور وہ وائٹامن لے لیجیے، وہ لے لیجیے، اس سب سے کیا بے خوف ہو گیا؟ واضح ہے. تو خوف ایک چیز ہے. اچھا کوئی عاشق ہے، محبت کرنے والا، سب پریشان ہے، پورا خاندان پریشان ہے، یہ لڑکا قابو میں نہیں آتا، کسی کی محبت میں گرفتار ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس ہے کوئی دوا؟ سرجری کر کے یہ بیچارے ہمارے دنیاوی سرجن اصل میں کیا ہیں؟ جبرائیل کی تو شاگردی کی نہیں انہوں نے، جبرائیل کی تو شاگردی کی نہیں، کیونکہ وہ بات جبرائیل جانتے ہیں کہ کسی کا سینہ چاک کر کے اس کے دل میں سے کس طریقے سے. میں تو قائل نہیں ہوں، مگر یہ افسانہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب یاد دہانی کراتا ہوں، ہر یاد دہانی کے پیچھے ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس بات کی طرف آ جاتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، جن کے ابعاد ثلاثہ ہیں، 3 ڈائمنشنز ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیب میں آپ کی گرفت میں نہیں آتی، اور آپریشن ٹیبل پر آپ اسے آپریٹ نہیں کر سکتے. وہ چیزیں ہیں ایبسٹریکٹ. اس میں بھی کچھ ہیں سیمی ایبسٹریکٹ، کچھ ہیں سپر ایبسٹریکٹ، کچھ ہیں نیم مجرد، کچھ ہیں مجرد، کچھ ہیں ما فوق تجرد. یہ سب مراتب ہیں آپ کے وجود کے. اپنی عظمت پہچانیے اور ایک صلوات پڑھیے محمد. اللہ کی مہربانیوں کا بیان ہو رہا ہے، توحید کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ لطف لے رہے ہیں.
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے، جو خالق بھی ہے اور رب بھی، خالق ہے اس نے بنا دیا. اچھا اب یہ جو مادی وجود ہے اس میں کیا کیا ہے؟ اسے گنتی کوئی گن سکتا ہے ابھی بیٹھ کے؟ کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا تو زبانی تو نہیں گن سکتا، اور جو کچھ بھی گنے گا وہ حتمی نہیں ہوگا. کیا پتا کل کوئی نئی چیز اور ڈسکور ہو جائے. تو یہ ہڈی اور یہ جلد، کھال اور اس پہ روئیں، اور ہڈی کے اوپر خفیف جھلیاں، اور یہ دل، اور دل کے اوپر کی خفیف جھلی، اور یہ میدا اور میدے اور سینے کے درمیان خفیف جھلی. اب وہ جتنی چیزیں ہیں نا، اور یہ ناخن اور یہ سر کے بعد، یہ سب مادی ہیں. تو ایک چیز تو نہیں ہے مادی آپ کے پاس، ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہیں. ہڈیاں کتنی ہیں صرف اس کاسہ سر میں کتنی ہیں، ٹھیک، یہ سب ہیں مادی چیزیں. غیر مادی کیا ہے؟ محبت، علم، خوف، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب غیر مادی ہیں. کوئی آدمی فیاض ہوتا ہے، جیسے ہی اس سے کچھ کہیے، خواہش کیجئے کہ بھائی یہ ضرورت ہے فلاں صاحب کی، کہتا ہے مولانا میں ابھی پوری کر دیتا ہوں. یہ کون سی صفت ہے؟ فیاضی. کس نے عطا کی؟ اللہ نے. کوئی شخص ہوتا ہے بخیل، مسلمان کے آگے سے گزر جاتا ہے، مومن کے آگے سے گزر جاتا ہے اور سلام بھی نہیں کرتا، جس کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے؟ ابخل الناس من مر علی مسلم ولم یسلم. بخیل ترین ہے وہ، سب سے بڑا کنجوس ہے وہ جو ایک مسلمان کے سامنے سے گزرے اور مسلمان کو سلام نہ کرے. آج اس سے باہر جانے سے پہلے سب لوگ بتائیں گے کون سلام کرتا ہے کون نہیں کرتا. مجھے نہیں بتائیں گے، اپنے نفس کو خود اور خدا کو بتائیں گے. وہاں سے باقی نہیں. یہ کیا بخل ہے؟ ایک مومن سامنے، ایک مسلمان سامنے، اور آپ سلام نہیں کر رہے. سلام کی پہل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. 70 ثواب ہیں سلام کرنے کے، حالانکہ سلام کرنا واجب نہیں ہے. ایک ثواب ہے جواب دینے کا، حالانکہ جواب دینا واجب ہے. اب معلوم ہے کتنا بڑا واجب ہے یہ؟ واجب کتنا بڑا واجب ہے؟ دین میں، شریعت میں، نظام عبادات میں سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ نماز. سلام کا جواب دینا اتنا بڑا واجب ہے کہ حکم شریعت ہے اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور کسی نے تمہیں سلام کیا تو نماز کے دوران اسی وقت جواب دینا واجب ہے. البتہ اس کا صیغہ مخصوص ہے کہ اگر اس نے کہا السلام علیکم تو تم کہو سلام علیکم، وعلیکم السلام نہ کہو، سلام علیکم کہو اور نماز کنٹینیو رکھو. کتنا بڑا واجب ہے، کتنا بڑا واجب ہے. جواب دینا کتنا بڑا واجب ہے. نماز میں ہی جواب دینا واجب ہے. واضح ہے؟ یاد رہیں گی یہ سب باتیں. یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے وجود میں یہ سب بھی ضروری ہیں. جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ بھی ضروری ہیں. کوئی ایک غیر ضروری چیز اللہ نے خلق نہیں فرمائی. کوئی ایک غیر ضروری چیز اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات میں، یہ بحث ہے پوری فلسفی میں. سانپ کیوں بنایا اللہ نے؟ جو معلوم ہے ڈستا ہے اور زہر ہے اس میں. بچھو کیوں بنایا اللہ نے؟ چھپکلی کیوں بنائی اللہ نے؟ یہ سب پوچھتے ہیں، اس سب کا جواب ہے. مچھر کیوں بنایا اللہ نے؟ کھٹمل کیوں بنایا اللہ نے؟ کھٹمل کی بھی ضرورت ہے، مچھر کی بھی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے. مکھی کی بھی ضرورت ہے. یہ مکھی جو بھنبھناتی رہتی ہے اس کی بھی ضرورت ہے. کسی بڑے معصوم کردار سے کسی نے سوال کیا اور وہ حاکم وقت تھا. بار بار اس کی ناک پہ آ کے مکھی بیٹھ رہی تھی. کہا آپ بتائیے اللہ نے مکھی کیوں بنائی؟ کہا تاکہ دنیا میں جو غرور کرتے ہیں ان کا غرور چکنا چور ہو جائے. یہ تو ایک جواب ہے، یہ کل جواب تھوڑی ہے. یہ معصوم نے اس وقت کی مناسبت سے جواب دے دیا، مناسبت سے. بہرحال اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوف بھی ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے. خوف اللہ نے خلق فرمایا ہے اور ایک سبجیکٹیو ریئلٹی ہے، اور یہ آپ کے ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم سے لے کر اور معصوم تک سب میں پائی جاتی ہے. ہر ایک کی حسب حیثیت اس کے مراتب ہیں. مراتب ہیں. جیسے یہ روشنی ہے نا، ہلکی روشنی ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، اور اتنی تیز بھی ہو سکتی ہے کہ آنکھیں خیرہ کرنے لگیں. اسی طرح خوف ہے، ڈر. ڈر کی قسمیں اب ساری 40 قسمیں تو میں نہیں آج سنا سکتا، 4-5 ضرور بتا کے اٹھوں گا آج. ایک ہے خوف. کل میں نے عرض کیا تھا خوف یہ ہے کسی چیز کے ضرر اور نقصان کا علم ہو اور اس سے انسان میں ڈر پیدا ہو جائے. واضح ہے؟ لیکن بس ڈر پیدا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک ہے رہبت. رہبت بھی خوف کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے. رہبہ، رہبہ یا رہبو، رہبن، یہ ہے وہ ڈر جو انسان کو حروف پر، حرب پر مائل کرے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے حروف عربی زبان کی بلاغت. ہے رے بے، چھوٹی ہے، دو چشمی ہے.
ہے ریبے، اس سے ہی لفظ بنا ہے ہربا، اور اسی سے لفظ بنا ہے رہبا۔ ہربا یعنی بھاگا، رہبا یعنی ڈرا۔ ڈر کا وہ مرتبہ جو انسان کو بھاگنے پر مجبور کرے وہ رہبت ہے۔ یعنی ہم کسی بھاگتے ہوئے کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں رہبت ہے، شجاعت نہیں ہے۔ انسان کے افعال اس کے اندر کی صلاحیتوں کو بتاتے ہیں۔ انسان کے افعال یاد رکھیے گا، اور اسے اپنے افعال اور اپنے تظاہرات کو کنٹرول کیجیے گا۔ کوئی فقیر ہے پھٹا پرانا پہنے ہوئے، اسے دیکھ کے آپ کے چہرے پہ زہرخند پھیل جائے، زہرخند سمجھتے ہیں نا، وہ ہنسی جو کسی کی تحقیر کے لیے ہو، وہ مسکراہٹ جو کسی کا دل دکھانے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں زہرخند۔ ایک فقیر ہے پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے، آپ نے دیکھا ہو چہرے پہ مسکراہٹ۔ چہرے پہ مسکراہٹ عموماً اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے، مگر اس موقع پہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ شقی انسان ہے، شقاوت ہے اس کے اندر، سنگ دل ہے، سخت دل ہے، مغرور ہے، پست انسان ہے۔ ورنہ یہ ایک فقیر اور نادار کو دیکھ کے مسکراتا نہیں اس طرح سے، واضح ہے۔ تو انسان کے جتنے ریئیکشنز ہیں وہ اس کے اندر کے کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کو ظاہر کرتے ہیں، واضح ہے۔ تو رہبت خوف کی وہ منزل ہے جہاں انسان خوف کی اس منزل پہ ہوتا ہے کہ جہاں جس چیز سے ڈرتا ہے اسے بھاگتا ہے، یہ ہے رہبت۔ اس سے بڑھ کے دوسرا خوف کیا ہے؟ ہیبت۔ ہیبت کیا ہے؟ ہیبت میں انسان بھاگتا نہیں، ہیبت پیدا ہوتی ہے اپنے سامنے کسی عظیم حقیقت کی معرفت سے۔ جیسے جیسے معرفت پیدا ہوتی ہے ویسے ویسے ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی صفات کا علم ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں اس کی ہیبت بیٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ ہیبت خشیت میں بدلتی ہے، اور خشیت خشوع میں بدلتی ہے، اور خشوع انسان کو لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے، اور خشوع پھر رکوع اور سجود تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ خوف ہے، خوف ہے، خوف، مگر کون سا خوف ہے؟ جو سامنے سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رہبت، ہیبت، خشیت، خوف، یہ سب مراحل ہیں، منازل ہیں خوف کے، درجات ہیں، اور اس کے بعد اسی تسلسل میں آتا ہے تقوی۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے تقوی کا ترجمہ ڈر سے نہیں کرتے، جو اکثر میں کہتا ہوں کہ بھئی ڈر کا ترجمہ درست نہیں ہے، لیکن وہ ہے، وہ کون سی منزل ہے خوف کی؟ تقوی کون سی منزل ہے خوف کی؟ تقوی وہ منزل ہے کہ جہاں جس شے کا خوف ہے اس کے اور اپنے درمیان کسی شے کو قرار دے سکے انسان، کسی چیز کو درمیان میں بچنے کے لیے، اپنی حفاظت اور اپنے بچاؤ کے لیے انسان کسی چیز کو درمیان میں لے آئے، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے۔ یہ نماز کس لیے پڑھ لیں؟ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان حج کو چلا جاتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان استغفار کرتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ کے عذاب میں ہم آ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی عمرے کر لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنی ہی زکاتیں دے دیں، کتنے ہی صدقات دے دیں، مگر یہ خوف ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان محبت محمد و آل محمد کو درمیان، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ یہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے علی کا دامن تھام لو۔ یہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ خدا کے محضر میں جانے سے پہلے فرش عزا پہ آ کے عشق عزا سے اپنے دل کو زندہ کر لو، اپنے وجود کو زندہ کر لو، اپنی خاک کو زرخیز بنا لو۔ یہ تقاضا ہے، تقویٰ ہے، واضح ہے۔ بات خوف کی چلی کہاں تک پہنچی؟ یہ خوف بھی اللہ نے پیدا کیا ہمارے اور ہمیں اور آپ کو اور ہمارے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے۔ تو اب کل کے سوال سے جوڑ دوں گفتگو۔ سوال کیا تھا جناب غلام عباس جعفری صاحب نے؟ کیا کریں کہ نسلیں نہ بھٹکیں؟ ہم نے کہا کیا کریں کہ نہ جوان بھٹکیں نہ بڈھے بھٹکیں؟ خوف خدا، اللہ کا سچا خوف، اللہ کی محبت، اور اب اپنے احتیاط کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں دنیا میں ان کے نقصان کا صحیح ادراک، اور جو ان نقصانات سے بچانے والا ہے اس کی سچی معرفت اور محبت۔
بھئی 2 جز کا نسخہ ہے. بچوں کو شروع سے بچائیں، بیٹا بے پردگی کرو گے، بے پردہ ماحول میں رہو گے، تمہیں نقصان ہوگا. بیٹا حرام چیزیں کھاؤ گے تمہارا نقصان ہوگا، نجس چیزیں کھاؤ گے تمہیں نقصان ہوگا. بیٹا ایسی چیزیں سنو گے تمہیں نقصان ہوگا، ایسی چیزیں کھو گے تمہیں نقصان ہوگا. نقصان کا احساس دلائیں، اور اس کے بعد کہیں اس نقصان سے کون بچائے گا؟ اللہ. اس نقصان سے کون بچائے گا؟ محمد مصطفیٰ. اس نقصان سے کون بچائے گا؟ علی مرتضیٰ. پورا شعور دیں، پھر ناد علی پڑھائیں. اس طرح جو نسلیں پروان چڑھیں گی، ممکن نہیں ہے کہ گمراہ ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ ضائع ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہو جائے. بس